بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سعودی شخص نے فلپائن کی ایک عورت سے چھپ کر شادی کی۔ وہ شخص پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی اس کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کر فلپائن کی ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو حق بھی دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل ایڈریس بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو اس کے بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے حکم دیا کہ فلپائن کی عورت کو یہاں پیش کرے تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ اس عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس عورت نے اقرار کیا کہ میں وہی عورت ہوں جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیل بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اس کو لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ قاضی کے فیصلے کے مطابق اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی اس ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا کہ اس کی ماں اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہے۔ اس نے وجہ دریافت کی تو ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالیشان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا کہ بنگلہ تو عارضی ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کے اور ان کے شوہر کے آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا واپس سعودیہ آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشے آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کے ساتھ کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھول نہ جائیں، بلکہ ان کے لیے صدقہ و جاریہ کرتے رہیں، اور خاص کر اپنے والدین کو راحت پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقات اور دعا وغیرہ کریں۔